معصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبته والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم الا یسلطها علیکم. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ایک بار پھر روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا. تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، گفتگو ہماری خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہو رہی تھی. خطبہ شعبانیہ وہ شہرۂ آفاق خطبہ جو رسول کریم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا. اس خطبے میں رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ساری باتیں کی کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ماہ رمضان المبارک میں روزوں کو کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر کئی مستحبات کا اور کئی واجبات کا کیا کیا ثواب ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا رسول اللہ نے اس میں بیان فرمایا. گزشتہ خطبے میں جہاں ہماری بات پہنچی تھی وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ دیکھو، اس مہینے میں پروردگار عالم نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے تم پر، بس اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ان دروازوں کو تم پر کبھی بند نہ کرے. وہ کھول تو چکا ہے لیکن یہ کبھی بند نہ ہو دروازے. اسی طریقے سے پھر بیان فرمایا کہ دیکھو لوگوں، معاملہ فقط جنت کا نہیں ہے، پروردگار عالم نے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. یعنی پروردگار عالم کی رحمت اتنی جوش مار رہی ہے کہ وہ جنت کے دروازے کھول چکا ہے، 8 کے 8 دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند ہو چکے ہیں. اب جہنم کے دروازے جب بند ہو چکے تو پکارو اپنے رب کو اور اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ان دروازوں کو تم پر دوبارہ کھول نہ دے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بالفرض انسان وہ کرے تو جنہیں جنت کی چابیاں شمار کیا جاتا ہے. جیسے ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. یہ لا الہ الا اللہ وہ ذکر، یہ پروردگار عالم کا عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے، یہ عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی. یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر کو تمام اذکار کا سردار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مہینوں میں سردار پوچھا جائے گا تو ماہ رمضان المبارک، دنوں میں سردار پوچھا جائے گا تو پھر جمعے کا دن. لیکن جب بات آئے گی اذکار کے سردار میں کہ ذکروں کا سردار کون ہے، تو پھر بات آتی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ تمام اذکار کا سردار ہے. اور لا الہ الا اللہ کو کہا بھی گیا ہے جنت کی چابی. لہذا سامعین محترم، اگر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ زبان پر آ جائے تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ انسان فلاح پا گیا. پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ شیطان آخری وقت میں کیسے بہکاتا ہے اور کس طریقے سے راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو اگر انسان دنیا میں کر لے تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ پروردگار عالم خود اس کی زبان پر آخری لمحے میں لا الہ الا اللہ لے کر آ جائے گا. وہ کام کیا تھا کہ اگر کوئی مومن ہے اس کو زیادہ راہ فراہم کر دے. یعنی اگر بالفرض کوئی مومن کہیں رستے میں جا رہا ہے، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہے، تو وہ جو رستے کا خرچہ ہوتا ہے وہ ایک بندہ اپنے ذمہ لے لے کہ یہ رستے کے اخراجات میں اٹھاتا ہوں، جو بھی رستے میں کھانا پینا جو بھی اخراجات ہوں گے وہ میں دیکھوں گا. تو یہ اگر زیادہ راہ کوئی افورڈ کر لے تو پھر اس کے بارے میں ہے کہ یہ پروردگار عالم آخری وقت میں اس کی زبان پر خود لا الہ الا اللہ لے کر آ جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد محمد. توجہ رکھیے گا. تو دیکھیے، جنت کے دروازے پروردگار عالم نے اس مہینے میں کھول دیے ہیں، دعا کرو تم پر بند نہ ہو. جہنم کے دروازے پروردگار عالم نے بند کر دیے، دعا کرو تم پر کھولے نہ جائے.
آخری جملہ اس جو ہے وہ پیراگراف کا اور اس سلسلے کا، فرمایا وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ، فرمایا اس مہینے میں پروردگار عالم نے شیطانوں کو قید کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جتنے شیاطین ہیں ان سب کو بند کر دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطْهَا عَلَيْكُمْ، دعا کرو اپنے پروردگار سے کہ اس نے شیطانوں کو باندھ تو دیا ہے، اب یہ شیطان تمہارے اوپر مسلط نہ ہو جائے، اب تمہارے اوپر نہ آ جائے یہ شیطان، ٹھیک ہے۔ رمضان سے پہلے پہلے یہ شیطان تمہارے ساتھ ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ شیطان تمہارے ساتھ ساتھ حرکت کرتا تھا۔ ماہ رمضان المبارک میں چونکہ تم اس کے مہمان ہو، لہذا اس نے شیطانوں کو باندھ تو لیا ہے، لیکن اب دعا کرو کہ یہ تمہارے اوپر مسلط نہ کرے، کھولے نہیں ان شیطانوں کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے جب پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا نا کہ جناب آدم کو سجدہ کیا جائے، تو ابلیس نے منع کر دیا تھا، اور جب ابلیس نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تیرے بیٹوں کو بہکاؤں گا رہتی قیامت تک، جناب آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے آئیں گے، جتنی اولاد آئے گی، ان سب کو صراط مستقیم سے میں ہٹاؤں گا، جب اس نے یہ کہا تو پروردگار عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مفہوماً بیان کر رہا ہوں ساری چیزیں، کہ میرے بھی صالح ایسے بندے ہوں گے کہ جو تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو اس نے پروردگار عالم سے کچھ چیزیں مانگی، کیونکہ اتنا بڑا عابد تھا کہ یہ تھا جن، لیکن پروردگار عالم نے اسے فرشتوں کا سردار بنایا تھا، رہتا زمین پر تھا اور ملکوت میں پہنچ گیا تھا عبادت کرتے کرتے، اور فرشتوں کا سردار بنا تھا، جبریل کا بھی سردار تھا، اس کا نام تھا عزازیل، ٹھیک ہے، فرشتوں کا بھی سردار اس کو بنا دیا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب آخری دن جب تھا، پروردگار عالم نے کہا تھا کہ کل دیکھو تم میں سے ایک ایسا ہوگا جسے نکال دوں گا بارگاہ سے، ٹھیک ہے، تو سارے فرشتے اس کے پاس آ رہے تھے، دعا کر دے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ نکالے نہ جائے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہے کہ پروردگار عالم تیری سن لیتا ہے، اور تجھے اتنا بڑا مقام دیا کہ تجھے جن ہو کر فرشتوں کا سردار بنائے، تو دعا کر لے۔ وہ سب کے لیے دعا کرتا رہا، لیکن اپنے لیے آخر میں اس نے دعا نہیں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ غرور میں تھا، لہذا اس نے جب دعا نہیں کی اپنے لیے تو برباد ہوا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اب جب پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ سے نکال رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے، ایک کہ میں جس شکل میں آنا چاہوں میں اس شکل میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، لوگوں کو بہکانا ہے، چاہے کسی انسان کی شکل میں، چاہے جانور کی شکل میں، جس شکل میں آنا چاہوں آ جاؤں گا۔ پروردگار عالم نے اجازت دی، لیکن کہا سوائے معصوم کے، معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے معصوم کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اگر انسان کے سامنے معصوم کی شکل میں چلا گیا تو ظاہر ہے انسان بھٹک جائے گا، لہذا جو ہے وہ کہا کسی بھی شکل میں جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے چوتھے امام جب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ازدہی کی شکل میں آیا تھا، گمراہ کرنے کے لیے، گمراہ تو کیا کرے گا مولا کو، وہ نماز میں خلل پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز اس نے یہ مانگی، دوسری چیز اس نے یہ مانگی، کہا کہ مجھے عمر دیتے میری کہاں تک، روز قیامت تک، میں روز قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا کہ ہم تمہیں روز قیامت تک تو زندگی نہیں دیں گے، ہم تمہیں وقت معلوم تک کا وقت دے دیتے ہیں۔ وقت معلوم کون سا وقت ہے؟ ظہور امام کا وقت ہے، ٹھیک ہے، ظہور امام ہوگا تو پھر یہ مارا جائے گا، صحیح ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اب اس کو جو ہے وہ عمر مبارک، جو اس کی عمر جو ہے وہ کہاں تک ہے، وہ ہے وقت معلوم تک۔ تیسری بات جو اس نے مانگی وہ یہ مانگی، کہا کہ شیطانوں کے یہاں اگر ایک بچہ پیدا ہوگا تو میرے یہاں جو ہے وہ دگنے ہوں گے، ٹھیک ہے، میری نسل کی افزائش جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ میں انسانوں کو بہکانا چاہتا ہوں، لہذا اگر ان کے یہاں جو ہے وہ بالفرض 10 بچے ہیں تو پھر میرے یہاں 20 ہونے چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اسے بہکا سکیں۔ پروردگار عالم نے یہ بھی اجازت دی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ اتنے شیطان ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے کہا شیطان اس مہینے میں باندھ دیے گئے، دعا کرو تم پر مسلط نہ ہو۔ اب امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو پروردگار عالم ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے مسلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا شیطانوں سے زیادہ فرشتے موجود ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں سے زیادہ شیطان ہیں، انسانوں سے دگنے شیطان ہیں، اور ہر شیطان پر 7 فرشتے پروردگار عالم نے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کھلنے نہیں چاہیے، ان کو بیڑیاں ڈالو، ان کو ہتھکڑیاں ڈالو، زنجیریں ڈالو، قید کر کے بٹھا دو، ٹھیک ہے۔ تو ہر شیطان پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 7 فرشتے جو ہے وہ مسلط کر دیے، اور ماہ رمضان کے ختم ہونے تک یہ 7 فرشتے ان پر مسلط رہتے ہیں اور چنگل سے نکل نہیں سکتے ان کے یہ شیطان جتنے بھی ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے، لیکن رسول اللہ نے بیان فرمایا دعا یہ کرو کہ وہ شیاطین تم پر مسلط نہ ہو جائے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ شیاطین سب کے لیے بند ہے، ایسا نہیں ہے شیاطین سب کے لیے قید میں۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس کا ماہ رمضان جب آیا تو جو اس کا ارادہ ہے کہ میں گناہوں سے پرہیز کروں گا، میں بچوں گا، میرے مالک نے کہا ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے اس لیے روزہ رکھنا ہے تمہیں، اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جس کا ماہ رمضان میں اور باقی مہینوں میں فرق نہیں ہے، ویسے ہی گلم گلوچ ہے، ویسے ہی جھوٹ ہے، ویسے ہی جو ہے وہ زبان پہ جو ہے وہ غیبتیں رہتی ہیں، ویسے ہی جو ہے وہ لوگوں کی دل آزاری ہے، سب کچھ ویسے ہی کرتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جو شیاطین ظاہر میں ہیں وہ تو جو ہے وہ چلے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ شیاطین تمہارے خون میں جو ہے وہ جیسے خون گردش کرتا ہے جسم میں، ویسے شیطان گردش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو
جسم کے اندر شیطان ہے نا جو سیل کی مانند ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر بہکاتے رہتے ہیں. تو اس کے دو جوابات ہوتے ہیں کہ انسان ماہ رمضان میں گناہ کیوں کرتا ہے جب شیطان بند ہے. تو ایک تو نفس بہکاتا ہے, عادت اتنی ہو گئی گناہ کرتے کرتے, اور دوسرا یہ جو شیاطین جو خون میں گردش کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ انسانوں کو بہکاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ کچھ ایسے کام ہیں, میں آپ کے سامنے فقط 3 بیان کر پاؤں گا کہ جو اگر انسان کرتا ہے تو یہ سمجھ لے اس پر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور اس کا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ توبہ کر لے بس. جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا لقب ہے ان کا, پروردگار عالم سے باتیں کرتے ہیں, پروردگار عالم سے مناجات کیا کرتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص ہے اور رنگ برنگی ٹوپیاں پہنا ہوا ہے. وہ پہچان گئے فوراً شیطان ہے یہ. ٹھیک ہے, اب یہ رسول اللہ کی امت ہے تو ہمارے اوپر یہ کرم کیا گیا اور رحم کیا گیا کہ ہمارے یہاں شیطان جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ کھلم کھلا ملاقات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کئی چیزیں جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ شکل تبدیل نہیں ہوتی, انسان جو ہے وہ مسخ نہیں ہو جاتا, کسی جانور کی شکل میں تبدیل نہیں ہوتا. پرانی امتوں میں یہ سہولت نہیں تھی. پرانی امتوں میں اگر گناہ کیا, مسلسل گناہ ہو گیا, عذاب آنا ہو اسی وقت آ جائے. کوئی جو ہے وہ بندر بن گیا, کوئی مچھلی بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ پرانے زمانے میں ہی ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ براہ راست لوگوں سے ملاقات کر لیا کرتا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ رنگ برنگی ٹوپیاں پہنا ہوا ہے, آپ سمجھ گئے شیطان ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ٹوپیوں سے تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس سے لوگوں کا دل چراتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ دراصل جو ٹوپی کے رنگ تھے دراصل اشارہ ہے دنیا کے رنگینیوں کی طرف. یہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور بہکاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا, سنیے گا سوال. کہا کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ اگر انسان انجام دے دے تو ان پر آ کر مسلط ہو جاتا ہے, تو ان پر حاوی ہو جاتا ہے, کون سے ایسے گناہ ہیں؟ اس نے کہا موسیٰ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اگر 3 خصلتیں ایسی ہیں, 3 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ انسان کے اندر آ گئی تو یہ سمجھ جاؤ کہ میں اس پر مسلط ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے, اور چھٹے امام کی روایت کے مطابق شیطان کہتا ہے کہ جب یہ 3 خصلتیں انسان کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ شیطان کہتا ہے میں اس پر توجہ ہی نہیں دیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی. کیوں؟ کہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان 3 صفتوں کے ہوتے ہوئے پروردگار عالم اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول کرنے والا نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ 3 صفتیں اگر آ جائیں تو شیطان بھی مسلط, اور یہ 3 صفتیں آ جائیں تو کوئی عمل بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 3 عمل کون کون سے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ 3 گناہ کون سے؟ بیان کر میرے لیے. تب اس نے بیان کیا. کہا سب سے پہلی بات عجب. ایک جو ہے وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربی میں, عجب. عجب کہتے ہیں خود پسندی کو. خود پسندی کسے کہتے ہیں؟ خود پسندی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر خود فخر کرنے لگے, اپنے اوپر ناز کرنے لگے کسی بات پر. ٹھیک ہے, بالفرض مجلس پڑھی, میرے جیسے تو مجلس کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, پڑھ کر بتائے, دور دور تک کوئی مقابلے میں نظر ہی نہیں آتا. میرے جیسا کوئی قاری قرآن موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے جیسا تو کوئی چیریٹی کر ہی نہیں سکتا, میرے جیسا عبادت کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے. جتنا میں مسجد میں آتا ہوں اور جتنا میں خدا کی عبادت کرتا ہوں, مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ جو اندر خود پسندی آ گئی نا کہ اپنے اوپر ناز کرنے لگا, شیطان کہتا ہے یہ پہلی صفت ہے کہ جس میں اس کو گرفتار کر لیتا ہوں. بس ختم ہو گئی, یہ اس کا آغاز ہو گیا ہے یہاں سے. اب یہاں سے یہ پستی میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ چھٹے امام بیان فرماتے ہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ 2 شخص تھے, ایک مومن ہے ایک فاسق ہے. فاسق کہتے ہیں گنہگار کو, پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا مقام نہیں ہے جو مومن کا ہے. مومن اور فاسق دونوں مسجد گئے, لیکن جب مسجد سے نکلے تو مولا نے فرمایا جو فاسق تھا وہ صدیق ہو چکا ہے اور جو مومن تھا وہ فاسق ہو چکا ہے. مولا سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے مولا, کہ ایک مومن جا رہا ہے صاحبہ ایمان ہے, وہ مسجد گیا تو فاسق ہو کر نکلا, اور یہ فاسق گنہگار گیا تو صدیق ہو کر باہر نکل رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ تو چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ وہ جو فاسق تھا نا دراصل وہ اپنی عبادت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ پالنے والے میں گنہگار ہوں اور مجھے اپنی عبادت پر بالکل بھروسہ نہیں ہے, تو ان میری عبادت کو قبول کر لے اپنی بارگاہ میں. اور وہ سر جھکا کر رونے لگا اور آنسو بہانے لگا اور کہا کہ میں اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں. تو ہوا یہ کہ جب وہاں سے باہر نکلا تو پروردگار عالم نے اسے صدیق بنا دیا. اور وہ دوسرا شخص تھا نا, مومن تھا, وہ بار بار نظر پھرا پھرا کے پوری مسجد میں دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا مجھ جیسا عبادت گزار کون ہے. ایسا تو کوئی ہے نہیں, جیسی میں عبادت کرتا ہوں, جیسے میں سجدے کرتا ہوں, جیسا میرا قیام اور میرا رکوع ہے, مجھ جیسی تو عبادت کوئی نہیں کرتا. تو اب جس طریقے سے اس نے فخر کیا, پروردگار عالم نے اسے مومن سے فاسق بنا دیا اور فاسق کی فہرست میں اسے شامل کر دیا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا, کہ اگر یہ گناہ آ جائے تو پھر میں اس پر مسلط ہو جاتا ہوں, وہ ہے عجب, خود پسندی, اپنے اوپر ناز کرنا, اپنے اوپر فخر کرنا. یہ بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے زندگی میں. ٹھیک ہے, کئی چیزوں پر. بعض اوقات یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا سامنا اپنے چھوٹوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے سے مراد میں عمر میں چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بالفرض اسٹاف ہے,
کسی کو پروردگار عالم نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے کہ وہ سب کا باس ہے 100 بندوں کا. اب یہ 100 بندوں کے اوپر حاکم ہے نا, یہ ان کے سامنے روب جھاڑے گا. روب تو جھاڑے گا, لیکن روب جھاڑنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ خود پسندی. بیٹا جیسا تم ہو نا, تم تو جتنی تمہاری عمر نہیں ہوتا تو ہمارا خالی تجربہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جملے آتے ہیں نا, تو یہ جو ہے وہ یہ کس میں آتا ہے, خود پسندی میں, ٹھیک ہے, کہ انسان جو ہے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا, اپنے اوپر ناز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کہیں بھی ہو سکتا ہے, گھر کا کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پردادا زندہ ہے کسی کے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ اگر بالفرض جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر وہ بھی خود پسندی کر سکتے ہیں. کوئی بہت بڑا عابد ہے, وہ بھی جو ہے وہ عبادت پر ناز کر سکتا ہے کہ جتنا میں مسجد آتا ہوں, کون آتا ہے, یہ تو خالی شب قدر میں نظر آتا ہے مسجد میں, ہم تو فجر بھی پڑھنے آتے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ خود پسندی. دوسرا گناہ جس کی وجہ سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے, فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے, چاہے جتنے زیادہ ہو, لیکن اگر اس نے جس پوائنٹ پر آ کر سمجھ لیا نا میرے اعمال بہت ہو گئے, بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اب میرا تو بیڑا پار ہے, یہ جہاں سے اندر آ گیا نا, ہم تو علی والے ہیں, صحیح ہے, بہت ہے اعمال, کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں ہے, صحیح ہے, علی والے بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, امیر المومنین عادل امام ہے, صحیح ہے, جو اپنے بھائی کو عقیل کو بیت المال سے ایک مٹھی جو زیادہ نہیں دیتا, وہ جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے جو ہے وہ ایسے ہی جنت دے دے گا, ٹھیک ہے. حساب و کتاب تو لے گا وہ, ٹھیک ہے. اور دعا یہ کیا کریں کہ علی جب حساب و کتاب لینے پر آئے تو اپنے فضل سے کام لے, اپنے عدل سے کام نہ لے, ٹھیک ہے. اگر اس نے عدل سے کام لے لیا تو امیر المومنین کے بارے میں جملہ ہے, قتل علی لشدت عدلہ. آپ دیکھیے دنیا بھر کے جو بادشاہ ہیں, دنیا بھر کے جو خلفاء ہیں, دنیا بھر کے جو حکمران ہیں, ان کو قتل کیا گیا. تو کیوں قتل کیا گیا؟ ان کو قتل کیا گیا ان کے ظلم کی وجہ سے, ٹھیک ہے. ان کے ظلم کی وجہ سے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. لیکن امیر المومنین واحد ہے کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ علی کو قتل کیا گیا شدت عدل کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اتنا شدید عدل کیا کہ بھائی تک کو نہ چھوڑا, ٹھیک ہے. بھائی کو بھی جو ہے وہ محروم کر دیا بیت المال سے. سب کو 3 درہم ملتے, تمہیں بھی 3 درہم ملیں گے, یہ لینے ہیں تو لو, ٹھیک ہے. بھائی کے ساتھ بھی اسی طریقے سے عدل کیا. سب کو اتنی مٹھی جو ملتی ہے, تمہیں بھی اتنی ملے گی, اور علی بھی اتنی لے رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک دن جناب عقیل آئے تھے, اور جناب عقیل نے امیر المومنین سے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا, آپ جو ہے وہ مجھے بیت المال سے قرضہ دے دیں. امیر المومنین نے سمجھانے کے لیے ہاتھ پکڑا اور چھت پر لے کر گئے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جب اپنی دکانیں وغیرہ بند کرتے تھے تو صندوق میں سارا مال وغیرہ سب جو ہے وہ بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے تھے. وہیں پر سارا جو ہے وہ پیسہ ویسا جو ہوتا تھا اسی میں پڑا ہوتا تھا, سب اس میں محفوظ کر کے جاتے تھے. مولانا نے کہا رات کا اندھیرا ہے عقیل, یہ جاؤ یہ کسی صندوق کو توڑو, مال لو اور قرض ادا کر دو. سمجھانے کے لیے کہا مولانا. تو جناب عقیل نے کہا کہ مولا یہ دن بھر کی ان کی کمائی ہے, خون پسینے کی کمائی ہے, میں یہ لے کر جو ہے وہ قرض ادا کروں اور جو ہے وہ اپنے لیے جہنم خرید لوں. تو جناب عقیل سے کہا مولانا کہ تم جو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ میرے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ یہ بیت المال بھی تو لوگوں کا ہی مال ہے, اس میں جتنا مال پڑا ہوا ہے یہ بھی لوگوں کا ہی مال ہے, تو میں تمہیں اس میں سے مال دے دوں اور اپنے لیے جہنم کو خرید لوں, ٹھیک ہے. مولا علی نے جناب عقیل کو بھی جو ہے وہ محروم کر دیا. تو امیر المومنین کے بارے میں آیا قتل علی لشدت عدل, علی کو قتل کیا گیا عدالت کی شدت کی وجہ سے, اتنا شدید عدل کیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں, فرمایا حق گوئی نے اور ہر جگہ حق بولنے نے علی کو تنہا کر دیا ہے, اکیلا کر دیا ہے, ٹھیک ہے. کوئی علی کے ساتھ نہیں ہے, اتنا علی نے حق بولا, ٹھیک ہے. تو اب سامعین محترم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے, بہت اچھی بات ہے علی والے, لیکن علی کی لاج بھی رکھیے. پھر 2 باتیں ہو گئی کہ جن کے متعلق فرمایا کہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. ایک خود پسندی, اپنے اوپر خود ناز کرنا. دوسرا اپنے اعمال کو بہت زیادہ سمجھنے لگنا, ٹھیک ہے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات, یہ تو عمومی بات ہے, اپنے گناہوں کو حقیر سمجھ لینا, ٹھیک ہے. یہ اگر صفت آ گئی, شیطان کہتا ہے جھولے لال اب بہکانے کی ضرورت نہیں ہے, اب جو ہے وہ یہ اپنا کرتا رہے, ہم جو ہے وہ اپنی طرف, ہمیں جو ہے وہ اس کو کوئی بہکانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی اس کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں, سوائے جھولے لال میرا لفظ تھا, باقی سارے روایت کے لفظ ہیں. تو اب جو ہے وہ سامعین محترم یہ جو ہے وہ گناہوں کو حقیر سمجھنا. گناہوں کو حقیر سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ کر رہے روز کریں گے, کل کیا تھا تو آج بھی کریں گے, کل فجر کی نماز چھوڑی تھی نا تو آج بھی چھوڑیں گے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. کل اگر بالفرض اپنے اسٹاف میں کسی کو گالیاں دی تھی تو کیا ہو گیا, آج پھر غلطی کرے گا تو پھر گالیاں سنے گا, ٹھیک ہے. 2 باتیں ہو گئی. کل اگر جو ہے وہ بالفرض کسی کی دل آزاری کر رہے تھے تو آج 10 بندوں میں بیٹھیں گے تو آج بھی دل آزاری کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ہے گناہوں کو حقیر سمجھنا. دوسرا ہے گناہوں کو حقیر سمجھنا کہ اتنے گناہ ہو گئے, پتہ ہے انسان کو, لیکن پھر بھی کیا ہے, پھر بھی یہ کہ جو ہے وہ توبہ نہیں کر رہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ نہیں رہے. یہ توبہ نہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو حقیر سمجھ لیں. سامعین محترم یہاں پر رک کر ایک جملہ ضرور کروں گا. اتنے خاص ایام چل رہے ہیں, شب قدر, امیر المومنین کے ایام. یاد رکھیے گا بدبخت انسان ہے وہ جو اس میں بھی خالی چلا گیا, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا. روایت کے جملے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جملے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ پروردگار عالم سب کو معاف کر دیتا ہے. بدبخت ہے وہ کہ جو اس ماہ میں بھی نہیں بخشا گیا. پھر خاص طور پر شب قدر کے حوالے سے, شب قدر میں تو اتنی رحمت مسلسل ہو جاتی ہے, اس میں بھی اگر نہ بخشے گئے تو کہا کہ پھر پورے سال نہیں بخشے جاؤ گے, اگلے سال تک کوئی رعایت
نہیں ہے، سوائے یہ کہ تم میدان عرفہ میں پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں رعایت مل جائے تو مل جائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 صفتیں جو ہے وہ آپ نے محفوظ کر لی، کیونکہ رسول اللہ نے خطبے میں اپنے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے خطبے میں فرمایا کہ پروردگار عالم نے شیطان کو اس مہینے میں باندھ دیا ہے، دعا کرو تم پر مسلط نہ ہو۔ اور جناب موسیٰ کی ایک روایت سے ثابت ہوا 3 گناہ ایسے ہیں جن سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے: خود پسندی، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھو، یا اپنے گناہوں کو حقیر سمجھنا۔ ان 3 کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان حاوی ہوتا ہے۔ اب جب خطبہ یہاں پر پہنچا، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ فقم، تو مولا کہتے ہیں جب رسول اللہ نے خطبہ یہاں تک پہنچایا، اب میں کھڑا ہو گیا، اور میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو فوراً رسول اللہ سے کہا: یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں؟ آپ بتائیے کون سا بہترین عمل ہے ثقلین؟ بتاؤ کیا ہے بہترین عمل اس مہینے میں؟ صلوات پڑھنا، اور کوئی؟ اعجاز بھائی آپ بتائیں۔ استغفار کرنا، اور تقوی حاصل کرنا۔ چلے کسی طور پر جواب صحیح، لیکن ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے ابھی تک۔ اور کوئی؟ ہاں، یہ آیا جواب۔ اب دیکھیے کتنے کام رسول اللہ نے بیان فرمائے، ٹھیک ہے، لیکن جب امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل، فرمایا الورع عن محارم اللہ، فرمایا جن باتوں کو اللہ نے حرام کیا اس سے بچ جاؤ، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ نہیں کرو بھائی اتنی بڑی بڑی افطاریاں، نہیں خرچے کرو $5,000 $2,000 $2,500 نہیں لگاؤ، اگر تم گناہ کرتے ہو تو نہیں لگاؤ، اس سے بہتر ہے نہ کرو۔ یتیموں کی کفالت نہ کرو، 2-4 مہینے تک 2-4 سال کی کفالت نہیں اٹھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ سے بچو، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر تم مستحب نماز اس مہینے میں ادا نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن کم از کم گناہ سے بچے رہو، یہ جو ہے وہ اس مہینے کا بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اصل چونکہ ماہ رمضان المبارک کا مقصد ہی یہی تھا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تم گناہوں سے بچنا شروع ہو جاؤ، تم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے تمہاری اتنی مشق ہو جائے، کھانے پینے سے ان سب سے بچ کر تمہارے اندر اتنی طاقت ہو جائے کہ اب تم جو ہے وہ شراب کو بھی منع کر سکتے ہو، تم جو ہے وہ دوسری گناہوں کو بھی منع کر سکتے ہو، اتنی تمہارے اندر طاقت ہو جائے۔ لہذا مولا نے فرمایا، امیر المومنین نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس مہینے میں بہترین عمل ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے۔ اب دیکھیے اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے نا بہت زیادہ، میں آپ کو سامنے 2 سے 3 نقصان رکھتا ہوں، اس پر غور کیجیے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا ایک انسان ہے جس کی زندگی میں بہت زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اچھا خاصا مولانا صاحب چل رہے تھے، پھر نقصان ہو گیا، ابھی پھر جو ہے وہ چلنا شروع ہوئے تھے، 1 مہینہ نہیں چلا، پھر نقصان میں آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلاں کام جو ہے وہ کیا، اس میں بھی جو ہے وہ نقصان ہو گیا، فلاں جو ہے وہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ فلاں عزیز کے جو ہے وہ انتقال کی خبر مل گئی، یہ نقصان ہو رہے ہیں نا اتنے سارے، ٹھیک ہے۔ انسان بعض اوقات کہتا ہوا کیا ملتا ہے؟ امتحان ہے پروردگار عالم کا۔ حضور کوئی امتحان نہیں ہے، ٹھیک ہے، امتحان پروردگار عالم لیتا ہے ائمہ علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، ہاں زندگی میں امتحان لیتا ہے، لیکن کچھ مقامات ہیں جہاں پر وہ آزماتا ہے، ٹھیک ہے، مال دے کر آزماتا ہے اور کوئی بیٹا لے کر آزماتا ہے، کچھ مقامات پر آزماتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ نہ کہا کریں کہ امتحان ہے پروردگار عالم کا، ٹھیک ہے۔ کئی جگہوں پر گناہ ہوتے ہیں انسان کے، میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں۔ چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ کسی کی رگ نہیں کٹتی، بعض اوقات ہوتا ہے انگلی پہ کٹ لگ گیا، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے خون نکلنے لگ گیا، ٹھیک ہے، انگلی آ گئی کہیں دروازے میں اور خون نکلنے لگ گیا فوراً، ٹھیک ہے، کسی کی رگ نہیں کٹتی، کسی کے پیروں میں پتھر نہیں ٹکراتے، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے گئے پیر انگوٹھے میں جو ہے وہ پتھر لگ گیا، خون بہنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ مولا نے فرمایا اسی طریقے سے کسی کو درد سر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کوئی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہ کرے گا تو یہ چیزیں تو آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب وہی ہے کہ پروردگار عالم جب تک آگ میں نہیں پھینکے گا تو عذاب شروع نہیں ہوگا، نہیں حضور، عذاب تو یہی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو مولا نے بیان فرمایا نا درد سر اور یہ پتھروں کا ٹھوکر کھانا، یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پروردگار عالم نے مومن کے بارے میں ارادہ یہ کیا ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے تو پاک و صاف ہو کر آئے۔ یہ جو پتھر پر ٹھوکر لگے گی اور خون نکلے گا اور درد ہوگا نا 10 منٹ تک جو اچھلتا رہے گا، یہ جو ہے وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ یہ جو ہے وہ درد سر میں رہے گا اور شدید درد سر ہوگا اس کو، ٹھیک ہے، بستر پر پڑے رہے گا بخار کے عالم میں، تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈرے اس وقت سے کہ پروردگار عالم یہ بھی چھین لے، یعنی کوئی کہے مولانا صاحب ہمیں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی جو ہے وہ ٹھوکر ہی نہیں لگتی، ہم تو بیماری نہیں ہوئی عرصہ ہو گیا، ہمیں تو درد سر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ڈرے اس وقت سے، کیونکہ میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، رسول اللہ ایک جگہ دعوت میں گئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، دیکھا وہ مرغی نے انڈا دیا اور گرتے گرتے آیا اور رک گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو اٹھایا اور کہا چلو یہاں سے،
اس گھر میں خدا کی رحمت کبھی بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, مفہوماً بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ جس گھر میں کبھی بیماری نہ آئی ہو, جس گھر میں کوئی نقصان نہ ہوتا ہو, جس پر کوئی نقصان لاحق نہ ہوتا ہو, اس کا مطلب وہ پروردگار عالم نے اسے عذاب میں رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. بڑا تر میں آپ کے سامنے 4 مسئلے کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. ہم نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. بولے کہ ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر. اے بے خبر, عذاب الہی یہی تو ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کرے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو گناہوں کا ایک نقصان, ٹھیک ہے, رسول اللہ نے بیان فرمایا بہترین عمل گناہوں سے بچاؤ. اگر کوئی گناہ کرتا رہتا ہے, ایک نقصان, یہ مصیبتیں اس کی زندگی میں ایجاد ہوتی رہیں گی. اسی طریقے سے ایک اور بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ بھی دیکھیے گا, یہ بھی اثر نظر آتا ہے بعض اوقات. چھٹے امام نے فرمایا میرے والد بزرگوار اکثر بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ گناہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے دل کو خراب کر کے رکھ دے. کوئی چیز نہیں ہے جو گناہ سے زیادہ انسان کے دل کو خراب کر دے. تو کیا مطلب دل کو خراب کر دے گناہ؟ فرمایا کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے, گناہوں میں مسلسل تکرار کر رہا ہے, مسلسل کیے جا رہا ہے, فرمایا اس کا دل الٹا ہو جائے گا. کیا مطلب دل الٹا ہو جائے گا؟ دل الٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر کسی کی بھی واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. لاکھ مولانا صاحب کہتے رہے بیٹا خمس نکالو, ابے کہنے دے یار, چھوڑ, فجر کی نماز پڑھ لو. مولانا صاحب وہ تو ظہر اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, فلاں کا نیک کام کر لو, فلاں گناہ سے بچ جاؤ, فلاں کام چھوڑ دو, گالیاں مت دو. وہ اثر نہیں ہوتا. وہ دو ہی جو ہے وہ مجھے تو ریزن دو ہی سمجھ میں آتے ہیں. یا تو غذا کا مسئلہ ہے کہ حرام غذا پیٹ میں گئی تو اثر نہیں ہوتا. دوسرا جو ہے وہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر انسان نے گناہ اتنے کیے جو چھٹے امام نے بیان فرمایا, اس کا دل الٹا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, 2 چیزوں میں سے مجھے تو اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ملتی. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چیز ہو, کیونکہ میرا مطالعہ تو اتنا نہیں ہے, ناقص المطالعہ ہوں. تو جتنا جو ہے وہ پتہ ہے اس میں 2 ہی چیزیں ہیں. وہ یہی ہے کہ یا تو جو ہے وہ اس کا دل الٹا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, گناہوں کی وجہ سے, یا پھر وجہ یہ ہے کہ اس کی غذا جو ہے وہ مشکوک ہے, غذا جو ہے وہ شبے والی ہے, اس وجہ سے اس پر جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند. صلی علیہ. اب سامعین محترم, جیسے ہی خطبہ یہاں پر پہنچا تو روایت کے جملے ہیں خطبہ شعبانیہ کے ہی کہ رسول اللہ رونے لگے, کیونکہ امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے اور امیر کائنات نے سوال کیا تھا. اب رسول اللہ رونے لگے تو امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا, کیوں رو رہے ہیں آپ, کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو رسول اللہ نے دیکھا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ اولین و آخرین کا بدترین شخص, مفہوماً بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ وہ اٹھا ہے اور اس نے تمہارے سر پر ضربت لگا دی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم محراب میں خون میں پڑے ہوئے ہو اور تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. امیر المومنین جو ہے وہ رونے لگے. جب امیر کائنات رسول اللہ رونے لگے تو آپ ذرا سوچیے کہ سارے اصحاب جتنے بیٹھے ہوں گے وہاں پر وہ بھی رونے لگے. تو مقصد یہ بتانے کا اور یہ سنانے کا, انشاءاللہ اس کو مکمل جو ہے وہ اگلے خطبے میں کریں گے, مقصد بتانے کا وہ یہ تھا کہ امیر المومنین پر رونا اور آنسو بہانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نے امیر کائنات پر گریہ کیا. لہٰذا ہم جو یہ روتے ہیں ابھی جو ان ایام میں روزانہ رو رہے ہیں علی بن ابی طالب کی ذات پر, ان کی مظلومیت پر, یہ رونا دراصل رسول اکرم کی سنت مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم العظیم. انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی بن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین
وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي نبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليه وعليهم أجمعين.